مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج اور اس میں توازن، اس کے ضمن میں جو اہم ترین بحث تھی وہ پچھلی مرتبہ جس طرح بھی اب ہو سکا وقت کی اس تنگی کے باوجود وہ میں مکمل کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مساوات مرد و زن کا جو تصور اور فلسفہ اس دور میں بڑے شد و مد کے ساتھ اور بڑے آن بان کے ساتھ پیش ہوا ہے، اور جس کی کہ صدائے بازگشت آپ کو اپنے اخبارات میں ہمیشہ نظر آئے گی، انگریزی اخبارات میں خاص طور پر یہ بحث ملے گی، اور عورتوں پر مردوں کی حکومت اور عورتوں کے حق کو غصب کرنے کا معاملہ اور عورتوں کی طرف سے وہ احتجاج اور عورتوں کے مردوں کے مساوی ہونے کا وہ فلسفہ بڑے ہی زور شور کے ساتھ دلائی کے ساتھ یہ ہمارے ہاں پیش ہوتا رہتا ہے۔ یہ اصل میں کوئی خود ہمارا اپنا سوچا سمجھا اور ایجاد کردہ فلسفہ نہیں ہے، اصل میں یورپ کی نقالی ہے، اس تہذیب سے مرغوبیت کا ایک مظہر ہے۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ دو بالکل مختلف ہیں اصل میں معاملات جن میں خلط مبحث ہو جاتا ہے۔ ایک مساوات ہے مرد اور عورت کے درمیان بحیثیت انسان ہونے کے، اس کا سب سے بڑا علمبردار قرآن مجید ہے۔ عورت اور مرد دونوں انسان ہونے کی حیثیت سے بالکل مساوی، کوئی فرق نہیں، بنیادی انسانی حقوق میں کوئی فرق نہیں، ان کا جو اخلاقی رویہ ہے اس کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں۔ جو عورت کی کمائی ہے وہ عورت کے لیے ہے، جو مرد کی کمائی ہے وہ مرد کے لیے ہے۔ عورت نے اگر نیکیاں کمائی ہیں اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اور مرد نے اگر کوئی نیک اعمال کیے ہیں اس کا جو ثواب اسی کو ملے گا، اور عورت نے اگر کوئی غلط حرکات کی ہیں تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور مرد نے کوئی گناہ کمائے ہیں تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ یہ دونوں جو ہیں اس اعتبار سے بالکل مساوی۔ تو بحیثیت انسان جو ہے مساوات ایک قانونی تشخص جیسے مرد کو حاصل ہے ویسے عورت کو حاصل ہے، جیسے پراپرٹی اون کرنے کا حق مرد کا ہے ویسے عورت کا ہے۔ تو یہ جو ایک تشخص ہے، ایک لیگل اینٹی ہونے کی حیثیت مرد اور عورت کی مساوی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں نیکی اور بدی اور اخلاقی رویے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ بعضکم من بعض فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ کوئی فرق ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں، کسی کے مرد ہونے سے اور کسی کے عورت ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ان کا طرز عمل، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ ہے۔ لیکن جب یہ مرد اور عورت شوہر اور بیوی کی شکل میں ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں، اب مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ اب مسئلہ مرد اور عورت کی مساوات کا نہیں ہے، شوہر اور بیوی کے معاملے کا ہے، زمین و آسمان کا فرق، جس کی سادہ سی مثال میں دے چکا ہوں کہ ایک انسان، مرد ہی ہیں دونوں، یہ مرد اور عورت کے درمیان کی بات چھوڑ دیجئے، مرد ہیں دونوں، لیکن ایک افسر ہے اور ایک ماتحت ہے۔ افسر اور ماتحت ہونے کی حیثیت سے وہ برابر نہیں، وہ حکم دے گا اور اس کا کام ہے کہ حکم مانے۔ ایک کمانڈر جو ہے وہ بھی انسان ہے اور ایک عام سپاہی بھی انسان ہے، لیکن اختیارات کے معاملے میں یہ برابر نہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ یہ فرق اور تفاوت ہے کہ جو قرآن مجید پوری وضاحت کے ساتھ الفاظ اس نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ جس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہو، کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ ڈکلیئر کر دے کہ مجھے قرآن کا راستہ پسند نہیں۔ قرآن نے کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھی ہے کہ کہیں کو غلط مبحث ہو، بات واضح نہ ہو، مبہم ہو، نہیں، بات صاف، الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا ترجمہ آپ کو بعض جگہوں پر ملے گا، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور بالکل صحیح ترجمہ، اس لیے کہ کوئی ادارہ جو ہے، اجتماعی کوئی نظم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا جہاں ٹاپ پر دو برابر کے اختیار رکھنے والے افراد ہوں۔ کوئی محکمہ ایسا دکھائیے کہ جس میں جو ٹاپ پر دو افراد بالکل برابر بیٹھے، ایک ڈائریکٹر ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر 10 ہو، کوئی پرواہ نہیں، ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے، وہ تو ایک ہی ہوگا۔ البتہ نیچے جو ہے اس کے اندر آپ تقسیم کرتے چلے جائیے، ٹاپ پر اگر ایک نہیں ہے تو وہ نظم نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو تو قرآن مجید نے بڑے اہتمام کے ساتھ توحید کی دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس پوری کائنات کا نظم درہم برہم ہو جائے، اگر یہاں ایک سے زیادہ وہ آخری اختیار رکھنے والی ہستی جو ہے وہ اگر ایک سے زائد ہو تو نہیں چل سکتا۔ اگر اس میں جیسا کہ تمہارا خیال ہے اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں صاحب اختیار، دیویاں اور دیوتا، اس میں تو فساد رونما ہو جاتا، لا فسادتا،
اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا ہے کہ اگر یہ مختلف لوگوں کی مختلف ہستیوں کی تخلیق ہوتی ہے کائنات، تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کی کائنات سنبھال کر وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ تفاوق کیسے ہوتا کہ جس سے یہ پورا نظام چل رہا ہے؟ گندم کا تو ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا اگر اس میں ہوا بھی اپنا حصہ نہ دے، زمین بھی اپنا کام نہ کرے، سورج بھی اپنی تمازت نہ دے، ہر شے اگر کامل موافقت کے ساتھ اس میں شامل نہ ہو تو گندم کا ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس پر مختلف ارادے کار فرما ہو تو یہ کیسے نظام چلے؟ تو یہی توحید کی دلیل ہے۔ اور گھر کے اس چھوٹے سے ادارے یا محکمے، اس کو بھی قائم رکھنے کے لیے، مستحکم رکھنے کے لیے بالکل قرآن نے واضح کر دیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ اس کے لیے دلیلیں دو دے دی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ خلقت میں فرق ہے، نفسیاتی ساخت میں فرق ہے، جسمانی ساخت میں فرق ہے۔ گردو نمی پسندی تغیر کن قذارہ، کسی عورت کو عورت ہونا پسند نہ ہو، کیا کرے گی آخر؟ مردوں کا سا لباس پہن لے گی، مردوں کے سے بال کٹوا لے گی، مردوں کے سے جوتے پہن لے گی، مرد تو نہیں بنے گی۔ اللہ نے جس کو جو بنایا ہے، جو چیز کے اس کے اختیار سے باہر ہے، جو اللہ نے خلقت کے طور پر جو کچھ بھی ہمیں بنا دیا ہے، اس پر ہمیں راضی اور مطمئن ہو کر اب سوچنا چاہیے اس میں بہتر سے بہتر طرز عمل ہم کیا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فزیولوجیکل یا سائیکولوجیکل یہ جو انسان کی ترکیب ہے، اس میں جو فرق و تفاوت ہے، اس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ پھر یہ کہ اسلام نظام وہ قائم کرتا ہے کہ ساری جو مالی ذمہ داریاں ہیں، معاشی ذمہ داریاں ہیں، پورا بوجھ جو ہے وہ معاش کا وہ مرد پر ڈالتا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، میں نے عرض کیا اس میں حالانکہ نکاح کے معاملے میں اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں تو جیسے مرد کو عورت کی ضرورت ہے ویسے ہی عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے، احتیاج برابر ہے، لیکن یہاں پہ سمبولک حیثیت میں مہر رکھا ہے کہ مرد مہر دے۔ یہ مہر کوئی قیمت نہیں ہے معاذ اللہ عورت کی، بلکہ در حقیقت ایک علامت ہے اس بات کی کہ طالب مرد ہے، عورت مطلوب کے درجے میں۔ جس طرح مرد میں فعل ہے، عورت میں انفعال ہے، یہ انسانی ساخت ہے، نفسیاتی ساخت۔ مرد میں اقدام ہے، عورت کی نفسیات میں گریز ہے۔ عورت کا حسن ہی گریز کے ساتھ ہے، گریز نہ ہوگا تو وہ عورت عورت نہ رہے۔ اقدام اگر اس میں پیدا ہو گیا تو در حقیقت وہ عورت کی صورت میں ایک مرد ہے۔ تو یہ جو نفسیاتی اور جسمانی ساخت کا فرق ہے، اور پھر معاش کا پورا بوجھ جو ڈال دیا گیا اس کی بنا پر مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ اس کی ضمن میں آج میں یہ چاہتا ہوں کہ دو حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ ایک حدیث کا متن تو میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، میں چاہتا تھا کہ تلاش کر کے اس کا متن لے آؤں لیکن مجھے آج اس وقت نہیں مل سکا۔ حضور نے تین اوصاف کے گروپ بنائے کہ اے مسلمانوں، یہ انڈیویجول لیول پر بھی ایسی آپ کو احادیث ملے گی حضور کے اقوال حکیمانہ، ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، تین چیزیں ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی اور تین چیزیں ہیں انسان کو نجات دینے والی۔ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فَهَوًا مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، ہوائے نفس جس کی پیروی کی جائے، دل کا لالچ اور بخل جس کا اتباع کر لیا جائے، اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر اور غرور اور فخر، اور یہ سب سے بڑھ کر مہلک مرض ہے۔ اس کے برعکس تین لائے آپ کہ جو منجیات ہیں، یہ تو ہے انفرادی سطح پر۔ اجتماعی سطح پر بھی تین اوصاف کے حضور نے گروپ بنائے ہیں کہ اگر یہ تین وصف تمہارے اندر ہوں، کہ اگر تمہارے امراء جو ہیں وہ سخی ہوں، اغنیاؤکم وہ تمہارے لیے وہ دولت کے محبت کرنے والے نہ ہوں بلکہ دولت کو خیر کے کام پر صرف کرنے والے ہوں، تمہارے امراء جو ہیں وہ بھی تم میں سے بہترین لوگ ہوں جن سے تم محبت کرتے ہو، اور ایک تیسرا وصف اور ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا، اگر یہ ہو تو ظہر الارض خیر لکم من بطنہا، اس حالت میں تو زمین کی پیٹھ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے پیٹ سے، یعنی تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے مر جانے سے۔ زمین کی پیٹھ پر ہم ہیں جب تک زندہ ہیں، چل رہے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو زمین کے پیٹ میں اتار دیے جاتے ہیں۔ ظہر الارض خیر لکم من بطنہا، زمین کا پیٹ جو ہے اس کے مقابلے میں اس کی پیٹھ پر تمہارا رہنا یہ بہتر ہے۔ اور اگر اس کے برعکس تین اوصاف پیدا ہو جائیں
اور ان میں سے ایک وصف وہ ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی، امورکم الی نسائکم، جب تمہارے معاملات جو ہیں وہ تمہاری عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائیں، باغ ڈور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں، فیصلے وہ کر رہی ہوں اور تم موم کی ناک بن کر ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کہیں ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر مڑ رہے ہو، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے زمین کی پیٹھ سے، یعنی تمہارا مر جانا بہتر ہے تمہارا زندہ رہنا۔ یہ ہے وہ معاملہ، ذہن میں رکھیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی شرح بیان، الرجال قوامون علی النساء، جب تک یہ معاملہ رہے گا تب تک تو ٹھیک ہے، اجتماعیت صحیح رہے گی، نظم صحیح قائم رہے گا، معاشرہ صحیح ہوگا۔ جب برعکس ہو جائے گا امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ اسی سلسلے میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے، گویا کہ متفق علیہ روایت ہے، اور حضور سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت اسامہ ابن زید ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو عرب سے باہر کی جو جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں حیات طیبہ میں، جنگ موتا، اس پر حضور نے سردار مقرر کیا حضرت زید کو۔ اس کے بعد جو سفر تبوک ہوا وہ حضور نے خود آپ کے اپنے زیر قیادت ہوا، اور جب آپ مرض وفات میں تھے اس وقت جو جیش تیار تھا اس جیش پر حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا، تو حضور کو بہت محبت تھی دونوں سے۔ وہ حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں ما ترک، تو حضور نے ارشاد فرمایا ما ترک تو بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر زیادہ مضر۔ فساد جب رونما ہوگا، معاشرے میں بربادی جب آئے گی وہ اسی وقت آئے گی جب عورتوں میں نشوز ہو، وہ سردابی کریں، وہ اپنے اس مقام پر راضی نہ ہو جس مقام پر کہ اللہ نے انہیں رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جب اس کو چیلنج کریں گی معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر فتنے کی ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک ہی ڈگر نہیں ہوتی، وہ نہ معلوم کتنی صورت اختیار۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، کسی کو پسند ہو یا نہ پسند، گر تو نبی پسندی تغیر کن قدارہ، اگر نہیں پسند ہے تو یا قرآن مجید سے آپ استعفیٰ دے دیجئے، یا قرآن مجید سے اگر ہمت ہے تو ان الفاظ کو کھرچ دیجئے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اس میں سے کچھ کھرچا نہیں جا سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ الفاظ تو رہیں گے، چاہے ان کو پڑھ کر آپ اپنا سر جھکانے شرم سے کہ یہ کیا بات کہہ دی گئی، بڑی دقیانوسیت کی بات ہے۔ مجھے یاد آیا ہے واقعہ کہ جب ہمارے ہاں قرارداد مقاصد پاس ہو رہی تھی، وہ پہلی دستور ساز اسمبلی، تو اس وقت ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے برملا کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ہماری گردنیں شرم سے جھک گئی ہیں، آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حاکمیت اللہ کے لیے اس دور میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ حاکمیت خدا بندی اور یہ کیا تصورات ہیں؟ آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ وہی بات اس معاملے میں بھی ہے۔ اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ اٹل ہیں۔ اول تو یہ کہ خود اپنے اندر ہمت پیدا کیجیے، اپنے گھروں کے نظام کو سنبھالیے، اور اس میں وہ رنگ پیدا کیجیے کہ جو اسلام چاہتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، اس کو روایت کیا امام ترمذی نے، اور ان کے کہنے کے مطابق اس کا درجہ ہے حسن کا، حسن صحیح۔ اس کی روح سے حضور فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کیا حضور سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ذرا غور سے سنیے، جو مقام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو معین کیا ہے ہمارے لیے نظام،
اور ہمارا کام یہ ہے اگر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو سر تسلیم خم کریں، اس کو مانیں۔